صاحبہ یہ فرمائیے، ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ذرا اس بارے میں بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ یہ بائیڈن صرف حالیہ جو بیماری تھی اس کی وجہ سے یا ایک جو ان کے درمیان تقریری مقابلہ تھا ٹرمپ اور ان کے درمیان، اس میں ان کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دستبردار ہونا پڑا، یا کچھ اور عوامل بھی آپ دیکھتی ہیں؟ اور اس دستبرداری سے ریپبلکن کو کیا نقصان ہوگا اور بائیڈن کو کیا ٹرمپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی وجوہات جو آپ نے بیان کیے ہیں وہ درست ہے، ایک وجہ نہیں ہے، مختلف وجوہات کے بعد ہی انہوں نے اس ریس سے اپنے آپ کو نکال دیا۔ ایک تو ان کا جو عمر کا ایشو تھا کہ ان کی عمر 81 ایئرز اولڈ ہے، اور اس سے لوگ کافی پریشان تھے، اس لیے کہ بہت دفعہ انہوں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ اور ویسے بھی کہ ان کی جو کانڈکٹ تھا وہ کچھ مناسب نہیں تھا، لڑکھڑا کے چلتے تھے وہ۔ تو ایک تو ایج فیکٹر تھا، دوسرا یہ کہ ان کی جو کمزور قیادت تھی وہ ڈیموکریٹس کو نظر آ رہی تھی، ان کی پارٹی کو، کہ وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں سامنے آئے۔ اور جہاں تک سابقہ صدر ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پریشر جو تھا وہ بڑھتا گیا، دباؤ بڑھتا گیا بائیڈن پہ، خاص طور پہ اس ڈبیٹ کے بعد جو ٹیلی ویژن پہ ہوئی ان کی اور ٹرمپ کے درمیان۔ اس میں ان کی کارکردگی اتنی خراب تھی، اتنی کمزور تھی کہ پھر آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ڈیموکریٹک پارٹی سے کہ آپ اس ریس سے باہر چلے جائیں اور کسی اور کینڈیڈیٹ کو سامنے آئیں۔ اچھا، یہ کملا ہیرس کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، تو آپ کے خیال میں پارٹی اس کی توثیق کرے گی یا کوئی اور امیدوار، جس طرح کیلیفورنیا کے گورنر کا نام آ رہا ہے، امیدوار ریپبلکن کا کوئی اور ہی ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تو پارٹی کی طرف سے کوئی سرکاری یا آفیشیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، یہ تو صرف صدر بائیڈن نے کمالا ہیرس کو انڈورس کیا ہے، نامنیٹ تو وہ کر نہیں سکتے، نامنیشن تو پارٹی نے کرنا ہے۔ تو اب پارٹی کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا پارٹی اگلے چند ہفتوں میں کرے گی یا وہ انتظار کرے گی جب ان کی ڈیموکریٹک کنونشن، جو ان کی بہت بڑی اسمبلی ہوتی ہے پارٹی کی، کیا وہ اس کنونشن میں کریں گے۔ اور میرا خیال ہے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک سرکلز میں وہ یہ ہے کہ اتنے لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائیں، خاص طور پہ اگر کنونشن تک یہ چھوڑ دیا جائے معاملہ، اگر تو اس سے پہلے ہی کوئی کینڈیڈیٹ پہ آمادگی ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کنونشن تک کوئی اگریمنٹ نہیں سامنے آتی، کوئی کنسنسس نہیں بنتا، تو پھر یہ خدشہ ضرور ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑوں کا بہت زیادہ وہ ہوگا، یعنی کہ اس کا بہت ہی برا اثر پڑے گا پارٹی کے الیکشن چانسز پہ۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے کہ کملا ہیرس ہی اگر آتی ہیں ڈیموکریٹس کی طرف سے، انڈین اوریجن سے ہیں وہ، پھر وہ فیمیل بھی ہیں، ایک ایپیسوڈ ہم نے ہیلری کلنٹن ورسز ٹرمپ بھی دیکھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہونا ہے یا یہ مقابلہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹف ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر سامنے آتا ہے یا آتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ٹرمپ سے بہت مشکل ہوگا۔ میرا خیال ہے بہت دیر ہو چکی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی تو بہت ہی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہے ابھی بھی۔ اتنے لاسٹ منٹ پہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ لاسٹ منٹ پہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈرا کر جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ کملا ہیرس ہو یا کوئی اور ہو، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو چاہے وہ جو بھی ہو، اس کے چانسز بہت کم مجھے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ٹرمپ کے ساتھ مومنٹم ہے، ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے اس کی ہم عکاسی دیکھتے ہیں مختلف اوپینین پولز میں، ہر اوپینین پول میں وہ آگے ہیں۔ اور پھر جو 5 سوئنگ اسٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے، جو 5 ریاستیں ہیں جو کہ الیکشن کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈٹرمن کرتی ہیں، ان 5 میں ٹرمپ آگے ہے اور ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ابھی تک سے جو بائیڈن تھے وہ پیچھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت آپریشن عزم استحکام کی بات ہو رہی ہے، آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی،
یہ ظاہر بات ہے ضرب عضب کی طرح کا آپریشن یا راہ نجات کی طرح کا آپریشن نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پر قومی اتفاق رائے کتنا ضروری ہے، اور کون کون سے وہ نکات ہوں گے جس پر قومی اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس ایک ایوان موجود ہے نا، جس کا نام ہے پارلیمنٹ، جی، تو وہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس بن سکتا ہے، اور بننا بھی چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کسی اس قسم کے آپریشن کے لیے، چاہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہو، چاہے وہ بہت بڑا آپریشن ہو، چاہے وہ محدود قسم کا ہو، ان سب کے لیے ضرورت ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور اس کی حمایت کریں، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی، معاشرے میں بھی اس کی حمایت ہونی چاہیے، عام لوگوں کی طرف سے بھی حمایت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو پھر کام آپ جانتے ہی ہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں اور باقی پارٹیز کو انگیج کرتے ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس بناتے ہیں، جس کی ظاہر ہے بہت ضرورت ہے۔ تو حکومت کے تو اپنے اندر معاملہ یہ ہے کہ وزیر دفاع بات کرتے ہیں، وزیر داخلہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے وزیر اطلاعات کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے ہاں تو اپنے کوئی کنسنسس نظر نہیں آتا۔ ڈپٹی وزیر اعظم کہتے ہیں ابھی مشاورت ہونی ہے، وزیر اطلاعات اعلان کرتے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے، وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی ضرورت نہیں کنسنسس کی، نہیں بھی ہوتا تو ہم تو کر گزریں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیسے ہوگا؟ آپ درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس سے کہ ظاہر ہے پھر ایک پبلک سطح پہ پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مایوسی بھی ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈرز ہیں گورنمنٹ میں وہ یعنی کہ یونائٹڈ ہوں، ایک ہی آواز سے بات کریں، اور پھر واپس اسی پہ میں آ جاتی ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے نا، یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو انشور کریں کہ ٹیم ایک ہی آواز سے بات کرے، اور باقی جیسے میں نے پہلے بھی کہا باقی پارٹیز کو بھی شامل کریں، جو پارلیمنٹ میں جن کی نمائندگی ہے ان سب کو اکٹھا کریں، اور ایک آل پارٹیز کانفرنس ایک زمانے میں بات ہوئی تھی کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، اس کو بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے اس وقت یا نہیں، لیکن نیشنل کنسنسس کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آپریشن پوری طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، افغانستان یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے، بلکہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہے بنو کا اس میں بھی یہ ہوا، کے پی حکومت نے بھی اعلامیہ جاری کیا، فوج بھی بارہا کہتی ہے، حکومت بھی کہتی ہے، لیکن فرینکفرٹ میں جو ہوا، جو افغانی لوگ پاکستانی سفارت خانے پہ چڑھ دوڑے اور وہاں پہ پھر پرچم اتار دیا پاکستان کا، کیا محرکات ہیں اس کے، اور اس پہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ جرمن ترجمان دفتر خارجہ تو کہتی ہیں کہ جرمن جو سفیر ہیں انہوں نے اس پہ معذرت کی ہے، لیکن سفارتی تقاضے کیا ہیں؟ جرمن حکومت کو پابند کس ضمن میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے، ہماری بارڈر پہ، اس لیے کہ جو ہمارے مشکلات ہیں وہ ظاہر ہے فرینکفرٹ میں نہیں ہے، وہ یہاں ہے ہمارے بارڈر پہ، اور یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ دہشت گردی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ کے پی میں، بلوچستان میں بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کو معلوم ہے، تو اس کو کیسے نپٹنا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے تو دیکھیں نا دو پہلو ہیں، ایک اندرونی پہلو ہے اور ایک ایکسٹرنل پہلو ہے۔ ایکسٹرنل کا پہلو تو ظاہر ہے پھر اس سے میرا مقصد یہی ہے کہ کوئی اس طرح کی انگیجمنٹ ہو افغان طالبان کے ساتھ کہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ TTP کو کنٹرول کریں اور اس کو ڈی موبلائز کریں۔ دوسری طرف جو ہمارا انٹرنل ہے وہ پہلو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت ہماری فوج یا فوجی قیادت کوشش کر رہی ہے کہ ایک نئے آپریشن کی طرف جائیں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، DGISPR نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو کو ساتھ ساتھ جانا پڑے گا، ایک دوسرے کے بغیر نہیں آگے چل سکے گا، اس لیے کہ اس دہشت گردی کے دونوں انٹرنل وجوہات بھی ہیں اور ایکسٹرنل وجوہات بھی ہیں، دونوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔
نہیں، افغان حکومت سے جب ہم نے بات کی، ماضی کی حکومت نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، مذاکرات کر لیں، معاملہ طے کر لیں. وہ بھی تو معاملہ سرے نہیں چڑھا، اور جو لوگ ہم واپس لائے اچھی نیت سے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، وہ ہمارے لیے درد سر بن گئے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹی ٹی پی حکومت، جو حکومت طالبان کی حکومت ہے وہاں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا اس کی نیت ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے ہو اور ہم اس دہشت گردی سے بچ جائیں اور ان کی سرزمین استعمال نہ ہو؟ دیکھیں، یہ تو چیلنج ہے نا ہمارے لیے. جی. تو اب تک اگر ہم ان کو آمادہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم ہاتھ اوپر کر لیں اور کہیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی پالیسی نہ ہوئی نا. یہ نہ کی پالیسی کو نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے، اور اگر نہیں ایکسیپٹ کر سکتے تو ہمیں پھر سوچنا ہے کہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے. جس کو میں لکھتی رہی ہوں اس ٹاپک پہ، اور میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہنے کی کہ اس میں ہمیں دونوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی، یعنی کہ کچھ دباؤ بھی ڈالنا لیکن ساتھ ساتھ کچھ انسینٹیوز بھی دینا، بیکاز ایک چیز سے کام نہیں بنے گا. ہمیں دونوں چیزوں کو ایک اسٹریٹجی کے طور پہ آگے چلنا چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے دیکھیں نا، کنٹرول افغانستان پہ کس کا ہے؟ طالبان کا. تو حقیقت ہے ہمیں یا پسند ہو یا ناپسند ہو، اور پھر وہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ ملک. ہماری ایک اسٹریٹجک کمپلشن ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات ہم اپنے ٹھیک رکھیں. اس وقت آپ کو معلوم ہے ہمارے مختلف بارڈر پہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے جو بلوچستان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، وہاں بھی مشکلات ہیں. بھارت کے ساتھ تو کبھی مشکلات ختم ہی نہیں ہوئی ہیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 فرنٹ پہ، 3 سرحدوں پہ ہمارے جو ہے تعلقات خراب ہوں ان ممالک کے ساتھ، یا وہ بارڈرز جو ہیں وہ ہاٹ ہوں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جہاں سے ہمیں پرابلم، ہماری سیکیورٹی کی پرابلم درپیش.